تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، مسلمہ سے حدیث سوز ساز زندگی کہہ دے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں تنظیم اصلاح امت کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس میں مولانا نفیس احمد صاحب ندوی ہیں، ہمارے مولانا غفران احمد صاحب ندوی، مفتی کلیم اللہ صاحب اور دیگر وہ نوجوان ساتھی جنہوں نے تعلیمی بیداری کے سلسلے میں یہ نشست قائم کی۔ یہ انسانوں کے لیے بے حد ضروری چیز ہے، اور انہوں نے اپنے علاقے میں امت مسلمہ کے اندر اصلاح کی فکر کی، نوجوانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو تعلیم کی طرف مائل کرنے کی فکر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تنظیم کو قبول فرمائے اور اس میں محنت کرنے والے ساتھیوں کو اللہ تبارک و تعالی ہمت عطا فرمائے اور نظر بد سے بچائے۔ میرے بھائیوں، آج کا جو پروگرام ہے تعلیمی بیداری۔ تعلیم کے دو پہلو ہیں، ایک دینی تعلیم اور ایک عصری تعلیم کا مسئلہ۔ اگر صرف و صرف تعلیم کا تذکرہ کیا جائے تو اس سلسلے میں ہماری شریعت نے، ہمارے مذہب نے، ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اس امت کی ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور جتنی علم کی فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے، اور دنیا کے بڑے سے بڑے مفکروں نے اور بڑے سے بڑے مذاہب نے اپنے لوگوں کی رہنمائی نہیں کی ہے اور علم کی فضیلت بیان نہیں کی ہے۔ ابھی جو میں نے روایت تلاوت کی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے۔ ہر مسلمان پر اس میں عمر کی قید نہیں ہے کہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بلکہ اس کے اندر ہر عمر کے لوگ داخل ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے علم کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ آدمی کو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک تعلیم کے سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، تعلیم کے سیکھنے کی فکر کرنی چاہیے، تعلیم کو سیکھنے کی تقویٰ کرنی چاہیے۔ اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے، اس قربانی کو دینے کے لیے وہ ہمہ وقت تیار رہے۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے علاقے کے، آپ کے گاؤں کے، آپ کے محلے کے، آپ کے درمیان کے ہمارے چند نوجوانوں نے
یہ فکر کی کہ امت کے اندر سے بے دینی کو ختم کیا جائے، ان کے اندر سے جہالت کو ختم کیا جائے، ان کے اندر تعلیم لایا جائے اور ان کو تعلیم سے جوڑ دیا جائے۔ ہندوستان کی حکومت نے 1978 کے اندر ایک تعلیم کا سلسلہ جاری کیا، پروڑ شکشا۔ ہم میں سے جو پرانے حضرات ہیں وہ بخوبی جانتے، ہو سکتا ہے اس میں انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی ہو۔ 1978 میں حکومت ہند نے پروڑ شکشا کا نظام قائم کیا اور یہ پیغام دیا کہ کوئی بھی فرد بے تعلیم نہ رہے، ہر آدمی کو شکشا ملے، وہ شکشت ہو جائے، اس کی توغہ کی 1978 میں۔ لیکن قربان جائیے اس دین پر، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، اس نبی پر جس نبی کے ہم امتی ہیں، اس نبی نے 1400 سال پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ ہر فرد پر، امت کے ایک ایک شخص پر، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بچی ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، سب پر علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، علم دین حاصل نہیں کر سکتے، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے والدین نے، ہمارے ذمہ داروں نے ہماری تعلیم کا اہتمام نہیں کیا، ہمیں قرآن نہیں پڑھایا، ہمیں دین نہیں سکھایا، ہمیں شریعت نہیں سکھائی، تو اللہ میاں کے ہاں بخدا یہ عذر چلنے والا نہیں ہے۔ یہ عذر اللہ کے کافی نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہم پڑھ نہیں پائے، ہمارے ماں باپ نے دین سے ہمیں جوڑا نہیں۔ آپ بتائیے، مثال کے طور پر آپ سمجھیے کہ اگر ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے والدین انہیں کوئی کاروبار نہیں دلاتے اور انتقال کر جاتے ہیں، بغیر اپنے بچوں کو کاروبار دلائے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ بچے یتیم ہو گئے، وہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، آپ بتائیے کیا وہ بچے ابھی تک بے کاروبار ہیں؟ ابھی تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ بلکہ نہیں، بلکہ انہوں نے کوشش کی، انہوں نے محنت کی، لوگوں سے رابطے قائم کیے، لوگوں سے مشورے لیے اور ہاتھ پیر چلائے، کاروبار میں انہوں نے اپنے قدم کو ڈالا اور اچھے کاروباری بن گئے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے والدین نے انہیں گھر بنا کے نہیں دیا، مکان بنا کے نہیں دیا، آشیانہ بنا کے نہیں دیا، وہ انتقال کر گئے۔ آپ بتائیے کیا ان کے والدین کے انتقال کے بعد آج تک وہ بے گھر ہیں، بے آشیانہ ہیں، ان کے پاس مکان نہیں ہے؟ انہوں نے کوششیں کی، محنتیں کی، تقدو کی اور محنت کر کے انہوں نے گھر بنا لیا۔ تو ہم میں سے ایک شخص جس کو کسی نے کاروبار سکھایا بھی نہ ہو، کاروبار کر کے بھی نہ دیا ہو، وہ محنت کر کے، تقدو کر کے کاروبار کر سکتا ہے۔ ایک آدمی جس کے والدین نے اسے گھر بنا کے نہ دیا ہو، وہ گھر بنا سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، بہترین سے بہترین بلڈنگ بنا سکتا ہے، تو کیا وہ قرآن نہیں سکھ سکتا؟ قرآن، علم دین، شریعت کا علم اتنا گرا ہوا ہے، وہ کاروبار سے بھی کیا کم تر ہے، وہ کاروبار سے بھی کیا کم تر ہے کہ ایک آدمی محنت کر کے گھر بنا سکتا ہے، ایک آدمی محنت کر کے تجارت میں اپنے قدم کو جما سکتا ہے اور وہ اپنی تجارت کا لوہا منوا سکتا ہے، تو کیا وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں، کوئی بھی عمر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ کہہ کے
ہم چھٹکارا پانے والے نہیں ہیں، ہمیں نجات ملنے والی نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ماں باپ نے پڑھایا نہیں، اللہ ہمارے ماں باپ نے قرآن نہیں سکھایا، اللہ ہمارے ماں باپ نے دین نہیں سکھایا، اور ہم بڑے ہو گئے، ہم بوڑھے ہو گئے۔ ارے اس وقت قبول ہوتا جب ہم نے دنیا کے کاروبار کے لیے کسی دوسروں سے رابطہ نہ کیا ہوتا۔ ہماری ماں بہنیں ہیں، اگر کھانا بنانا نہیں آتا ایک دوسرے سے پوچھ لیتی، ہمارے بھائی ہیں، اگر تجارت کرنا نہیں آتی تو تجارت کے مسائل کو، تجارت کے اصولوں کو دوسروں سے پوچھ لیا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم دنیاوی کاروبار، دنیا کی چیزوں کو دوسروں سے پوچھ کے کر سکتے ہیں تو کیا ہم شریعت اور دینی علوم اور قرآن کو پوچھ کر نہیں سیکھ سکتے؟ اس میں ہمیں شرم آتی ہے، اس میں ہمیں عام محسوس ہوتی ہے۔ جو علم، جو شریعت، جو قرآن ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کرے گا، آخرت میں بھی سرخرو کرے گا، اللہ کے سامنے جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمیں اللہ محبت کی اور رحمت کی نگاہوں سے دیکھے گا۔ اس قرآن سے ہم واقعی ہیں، اس قرآن کے سیکھنے میں، اس دین کے سیکھنے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، ہمیں عار محسوس ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم، یہاں سے ایک پرچہ نکلتا ہے اربغان، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے جو ان کے یہاں ایک چچا آئے اور مدرسے میں انہوں نے کہا کہ میں داخلہ لینا چاہتا ہوں۔ مولانا نے سمجھا کہ بھئی یہ 78 سال کے، ان کی عمر اس وقت 78 سال کی تھی، 78 سال کے بوڑھے ہیں، یا کوئی اپنا پوتا وغیرہ لے کے آئے ہوں گے۔ کہا بھئی لے آؤ، کس کا داخلہ لینا ہے؟ کہنے لگے حضرت مجھے خود اپنا داخلہ لینا ہے۔ حضرت کو تعجب ہوا، آپ نے داخلہ لے لیا۔ 6-7 مہینے تعلیم باقی تھی، رمضان کی چھٹی تھی، انہوں نے تعلیم حاصل کی، حفظ جتنے پارے کر پائے کیے، اس کے بعد چھٹی ہو گئی، چلے گئے۔ عمر کافی ہو چکی تھی، کمزوری تھی، ضعف تھا۔ پھر وہ دوسرے سال مدرسے میں نہیں آئے۔ 4 سال کے بعد مولانا کا اسی گاؤں میں پروگرام ہوا، مولانا وہاں تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ 2 لوگ ایک ضعیف العمر شخص کو اس کے کندھے کو پکڑ کر لا رہے ہیں اور مولانا کے پاس لے کے آئے اور کہنے لگے حضرت یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بڑھ کے انہوں نے سلام کیا اور چپکے سے کہا حضرت میں آپ کا شاگرد ہوں۔ آج سے تقریباً اس میں جو تاریخ ہے تقریباً 20-22 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت مولانا جوان، داڑھی بھی نہیں پکی رہی ہوگی، بالکل کالی داڑھی، وہ سن کے سکتے میں آگے کہ اس کی عمر 78, 79, 80 سال اور یہ میرا شاگرد ہے۔ کہا یہ کیسے؟ کہنے لگے حضرت میں نے داخلہ لیا تھا اور پھر چھٹی ہو گئی، میری طبیعت خراب ہو گئی، میں کمزور تھا، لیکن میں نے حفظ قرآن کو یاد کرنے کا سلسلہ بند نہیں کیا اور میں نے 4 سال میں قرآن کو حفظ کر لیا اور حضرت اس وقت مجھے پورا قرآن ہو بہو یاد ہے۔